بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی محمد مدظ اللہ العالی کی کتاب حج سنت کے مطابق کیجیے کے صفحہ نمبر 29۔ حج کی تیاری، اہم امور کی نشاندہی۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ پر حج فرض ہے اور آپ نے اسے ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی قدر و منزلت کو پوری طرح محسوس کیجئے اور شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم شہر کی حاضری کا ارادہ محض اپنے فضل و کرم سے آپ کے دل میں ڈالا اور اس کے اسباب بھی مہیا فرما دیے۔ اور سب سے بڑا شکر یہ ہے اپنے آپ کو حرمین شریفین کے فیوز و برکات اور انوار و تجلیات کے حصول کے لیے تیار کرنے اور حج کے اعمال اور اس کا طریقہ سیکھنے میں مشغول ہو جائیے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو اس کا مولا ایسا بہترین سفر نصیب کرے اور وہ وہاں کی حاضری کے آداب اور طریقے سیکھنے اور اپنے آپ کو وہاں کے لیے بنانے سنوارنے کی فکر نہ کرے اور یوں ہی غفلت، لاپرواہی اور بے شعوری کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ اچھا رفیق سفر تلاش کیجئے۔ حج کو جانے والے اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے بندے کا ساتھ تلاش کیجئے جو حج کے مسائل بھی اچھی طرح جانتا ہو اور صالح بھی ہو۔ پھر پورے سفر میں اس کے مشوروں پر عمل کیجئے۔ لیکن اس کی پوری احتیاط کیجئے، آپ ان کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چونکہ عام لوگوں سے زیادہ حساس اور لطیف مزاج ہوتے ہیں، اس لیے خلاف مزاج باتوں سے انہیں دوسروں کی نسبت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ وہ زبان سے اس کا اظہار نہ کریں۔ ساتھ رکھنے کی چند کتابیں۔ سفر حج میں کچھ دینی کتابیں بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیے۔ کم از کم ایک کتاب ایسی ضرور ہو جس سے بوقت ضرورت حج کے مسائل معلوم کر سکیں، اور ایک کتاب ایسی ہو جس کے مطالعے سے آپ کے دل میں عشق و محبت اور خوف و خشیت کی وہ کیفیات پیدا ہوں جو در حقیقت حج کی اور ہر دینی عمل کی اصل روح ہیں۔ ضروری مسائل کے لیے حضرت مولانا احتشام الحق صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب رفیق حج اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حج و زیارت کا مسنون طریقہ، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمہ اللہ کے مضامین پر مشتمل کتاب آپ حج کیسے کریں میں سے ہر ایک کتاب بہت مفید ہے۔ کیفیات و جذبات پیدا کرنے کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی کی کتاب فضائل حج انتہائی مؤثر ہے۔ عمومی دینی معلومات کے لیے حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب اسلام کیا ہے اور دین و شریعت اچھی کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں اس سفر میں خود مطالعہ میں رکھیے، دوسروں کو مطالعہ کے لیے دیجیے اور بے پڑھے بھائیوں کو پڑھ کر سنائیے۔ اس مشغلہ میں آپ کا جتنا وقت گزرے گا اعلیٰ درجہ کی عبادت میں گزرے گا۔ گناہوں سے توبہ۔ روانگی سے قبل سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے سچے دل سے توبہ و استغفار کیجئے اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کا پختہ عزم کیجئے تاکہ گناہوں کی گندگی سے صاف ستھرے ہو کر اپنے مولا کے دربار میں پہنچے۔ حقوق العباد کی تلافی یا معافی۔ جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہوں، جن کی کبھی حق تلفی کی ہو، جن کا کبھی دل دکھایا ہو، ان سب سے معاملہ صاف کیجئے، معاف کرائیے، حق ادا کیجئے یا بدلہ دیجئے۔ کسی کی امانت ہو تو ادا کیجئے، جن امور سے متعلق وصیت کرنی ہو وہ کر دیجئے یا
وصیت نامہ لکھ دیجئے۔ اخلاص نیت، سفر شروع کرنے سے پہلے نیت کا جائزہ لیجئے کہ نفس و شیطان نے ریا و دکھاوا یا کسی اور دنیاوی نفع کی نیت تو دل میں نہیں پیدا کر دی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، اس کی رضا کے حصول اور آخرت کے ثواب کو اپنا مقصد بنائیے۔ اس کے سوا کوئی چیز اس مقدس سفر کا محرک نہ ہو۔ گھر سے روانگی، اگر آپ کو کسی بڑے شہر کے حاجی کیمپ میں کچھ دن قیام کرنا ہے تو گھر سے احرام نہ باندھیے، بلکہ روانگی کے وقت خوب خشوع و خضوع سے 2 رکعت نفل پڑھنے اور سفر میں سہولت و عافیت، معاصی سے حفاظت اور حج مبرور و زیارت مقبولہ نصیب ہونے کی خوب عاجزی سے دعا کر کے اہل خانہ سے رخصت ہو جائیے۔ یاد ہو تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلیے۔ جب سواری پر سوار ہوں اور وہ روانہ ہونے لگے تو یہ دعا کیجئے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کیا، حالانکہ ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو جس زبان میں چاہے اس کا مفہوم ادا کریں۔ جہاز کے انتظار کا زمانہ، ریل یا موٹر وغیرہ کا سفر ختم کر کے کراچی، راولپنڈی وغیرہ بڑے شہروں میں حاجیوں کو اکثر کئی دن قیام کرنا پڑتا ہے۔ اس قیام کے دوران اس کا خاص خیال کیجئے کہ آپ حج و زیارت کے ارادہ سے گھر سے نکلے ہیں، اس لیے بے فائدہ سیر و تفریح اور خواہ مخواہ بازاروں میں گھومنے سے پرہیز کیجئے۔ پورے اہتمام کے ساتھ حج کے مسائل، اس کا طریقہ، دین کی ضروری باتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیے اور امیر قافلہ کے مشورے سے تعلیمی نظام بنا لیجئے۔ حاجی کیمپوں میں عموماً حج کے بارے میں علماء کرام کے بیانات کا انتظام ہوتا ہے، اس میں شریک ہو کر خوب استفادہ کیجئے۔ اجتماعی تعلیم اور مسائل سیکھنے سکھانے کے بعد جو اوقات فارغ بچیں ان میں نوافل اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہنے یا بیت اللہ، مسجد نبوی اور روضہ مطہرہ کی زیارت کے تصور سے لذت حاصل کیجئے یا حرمین کا شوق ابھارنے والی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ اس سے حصول علم و ثواب کے علاوہ اس پریشانی و پراگندگی سے حفاظت ہو جائے گی جس کا عموماً حاجی اس قیام کے دوران شکار رہتے ہیں۔ حج کی اقسام، احرام کا طریقہ معلوم کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے حج کی 3 قسمیں ہیں: افراد، قران، تمتع۔ افراد، قران، تمتع۔ نمبر 1، افراد، صرف حج کا احرام باندھا جائے اور صرف حج کی نیت کی جائے، اس کو افراد کہتے ہیں۔ قران، حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا جائے اور ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت کی جائے۔ ان دونوں صورتوں میں احرام کی ساری پابندیاں احرام باندھنے سے لے کر حج سے فارغ ہونے تک قائم رہتی ہیں، جس کا نبھانا اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جن کی حالت احرام میں ممانعت ہے اور اس وجہ سے دم یعنی بکری وغیرہ کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں بدنا یعنی بڑا جانور ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں حج ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے عوام کو آج کل ان دونوں صورتوں کا مشورہ نہیں دیا جاتا بلکہ تمتع کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ حج کی تیسری قسم، تمتع۔ پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھا جائے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے افعال یعنی طواف، سعی اور حلق کر کے احرام ختم کر دیا جائے اور پھر 8 ذی الحج کو مسجد حرام سے حج کا احرام باندھا جائے۔ اکثر لوگوں کے لیے یہی تیسری صورت آسان اور بہتر ہوتی ہے، اس لیے تفصیل سے اس کا طریقہ لکھا جاتا ہے۔